بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے تیزی سے بدل رہی ہے اور اس میں ہم کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کامیابی کے راز کیا ہیں, تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو مصنوعی ذہانت, جسے عام فہم جب الفاظ ہم یوز کرتے ہیں اے آئی, تو اس میں کام کرنے, سیکھنے اور اس سے بھی زیادہ روزگار کے انداز کو ہمارے بالکل بدل کر رکھ دیا ہے. ایسے میں ہوں, آپ ہوں یا کوئی بھی ہو, اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی آنے والے وقت میں کامیاب کون ہوگا؟ کیا وہ ہوگا جو کہ اے آئی میں مہارت رکھتا ہو, اسکلز ہوں, یا پھر وہ ہوگا جس نے محنت کر کے بہت کچھ پڑھا ہے لیکن وہ اسکلز حاصل نہیں کی ہیں؟ کیا آج بھی کامیابی کا راز جو ہے بہت زیادہ محنت ہے؟ اور آخر وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو مستقبل میں سب سے زیادہ عام ہوں گی؟ ابھی بات کی میں نے آپ سے, کیا صرف ڈگری کافی ہے یا پھر آپ کے لیے اسکلز سیکھنا اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہیں؟ اور کامیابی کا جو اصل سیکرٹ یا راز ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں. ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہتاب حمید صاحب, جو کہ شیپنگ فیوچر کے بانی, اسکلز ٹرینر اور لائف کوچ ہیں. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک بک انہوں نے مجھے گفٹ کی ہے, اس کے رائٹر ہیں, جس کا نام ہے جستجو, اور جس میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے جو سیکرٹس ہیں نا, راز, وہ سب انہوں نے بتا دیے. چلیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم حمید صاحب. وعلیکم السلام. الحمدللہ. صبح بخیر. پہلے تو جی آپ کو بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے ہیں. ابھی جو یہ سب باتیں میں کر رہی تھی اے آئی کے اس دور میں, پہلے یہ بتائیے کہ کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے, تعریف, وہ بالکل ہی ہم نے یکسر طور پہ بدل دی ہے. کیا کامیاب ہونے کے اصول آج بھی وہی ہیں؟ دیکھیں, بیسک تو مائنڈ سیٹ کی گیم ہے ساری. اور اگر آپ اے آئی کے دور میں اے آئی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک مائنڈ سیٹ چاہیے کہ آپ اے آئی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, اس سے کیا کام لے رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں اے آئی سے, اور اس ان پروڈکٹیوٹی کا ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے. سو ایک الائنمنٹ کی ضرورت ہے. اس الائنمنٹ کے لیے آپ کے مائنڈ سیٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے. لیٹ سپوز کہ میں اگر ڈاکٹر ہوں یا میں اگر ٹرینر ہوں, تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں اے آئی کو اپنی فیلڈ میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں, اور اس کی الائنمنٹ کے اکارڈنگلی میں اے آئی کو اگر سیکھوں گا تو ڈیفینیٹلی اے آئی ایک ٹول ہے جس کی مدد سے آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو 10x کر سکتے ہیں. صاحب, ابھی جب آپ نے ڈاکٹر کا ذکر کیا نا, تو مجھے یاد آیا, ابھی کل ہی ایک پوسٹ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک صاحب, مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں کے تھے وہ, انہوں نے 55 ایئرس کے تھے, انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے, ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی, پوچھا کہ میری ایسی ایسی طبیعت ہوئی, تو اس نے کہا کہ بس گھر میں سکون سے آرام سے رہیں, اور ہوا کیا, ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ کو کسی کچھ بھی اے آئی سے معلومات حاصل کرنی ہے یا اس کے ساتھ ہونا ہے, منسلک ہونا ہے, تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہزاروں نوجوان ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جابس نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں چلو آن لائن کوئی جاب کر لو, لیکن اصل میں کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ کیوں اتنی آپشنز نہیں ہیں جب اتنا جدید دور آ گیا ہے, گھر بیٹھ کے بھی آپ کما سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی جو ہمارا بیج ہے نا, وہ مائنڈ کے اندر سوچوں کا بیج ہے, اور سوچوں پہ ہم کام نہیں کرتے. ہماری سوچیں کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں, ہم حاصل کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ایکشن کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم زندگی میں سٹک ہو جاتے ہیں. اب ہمیں سب سے پہلے اپنے تھنکنگ پروسیس کو ٹرین کرنا ہے کہ جو ہمارا ٹرین آف تھاٹ ہے, جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ ٹرین آف تھاٹ میں ہم نے ڈالنا ہے. بیکاز 2 ٹائپ کی ہماری تھاٹس ہیں. ایک ہے سروائیول کی تھاٹس کہ میں نے کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری تھاٹس ہیں کہ جو ہماری زندگی کو 180 ڈگری میں چینج کرتی ہیں, جن کی کنٹریبیوشن 80% ہے. اب وہ جو 80% والی تھاٹس ہیں, ان کو آج تک ہم نے کانشیسلی سوچا ہی نہیں. ان سوچوں, کیونکہ دماغ اپنا کوئی دماغ نہیں ہے, ہمیں دماغ کو ایک دماغ دینے کی ضرورت ہے. سیم لائک جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے, اے آئی سے آپ جب کچھ لیتے ہیں تو آپ نے اسے کوئی کمانڈ دینی ہے. وداؤٹ کمانڈ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا, فیچ نہیں کرے گا ڈیٹے کو. اور کمانڈ دینے کی بھی مہارت ہے, یہ سکل ہے کہ آپ نے اس سے کیسے کمانڈ دینی ہے, پھر وہ آپ کی کمانڈ کے اکارڈنگلی نیکسٹ ٹائم آپ کو رسپونڈ کرے گا. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے, وہ بیمار تھے اور انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا, اٹس مین کہ ان کا چیٹ جی پی ٹی میڈیکلی ٹرینڈ نہیں تھا, جس کی وجہ سے اس نے ایک ایسا بگ دے دیا کہ اس سے ان کی طبیعت اور خراب ہوگی. سو سب سے پہلا کام ہمیں سوچوں پہ کرنے کا ضرورت ہے. اچھا, ابھی اگر کسی شخص کے پاس جو ہے 1 سال ہے اور خود کو جو ہے فیوچر کے لیے وہ تیار کرنا چاہتا ہے, تو کون سی ایسی سکلز ہیں جو اے آئی میں اس کو ضرور ہے کہ سب سے پہلے وہ والے سٹیپ لے تاکہ اس کو نالج ہو اور پھر وہ کام کر سکے اپنے لیے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اے آئی کو کمانڈ کیسے دینی ہے, اس انجینئرنگ کو سیکھیں, بیکاز یہ ایک پوری سائنس ہے. اور لوگ اے آئی کو وداؤٹ اینی کہہ لیں کہ ایکسپرٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی کمانڈز دیتے ہیں. اب جیسے ہماری سوچیں جب تک اسٹرکچرل وے میں نہیں ہوتی, رزلٹ نہیں آتا. اسی طرح اے آئی کو ہم نے اسٹرکچرل وے میں کیسے یوز کرنا ہے.
تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے. آپ جس بھی فیلڈ میں آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنا ہے. جو کام آپ ایک ہفتے میں کرتے ہیں وہ ایک دن میں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کمانڈ کی آرٹ چاہیے, وہ انجینئرنگ چاہیے, وہ سیکھنی ہے آپ نے. سو بیسک کورس اے آئی کے ہیں کہ آپ نے اس اے آئی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے پاس آئی ہوں اور اگر میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر پا رہا, آپ کے مائنڈ سیٹ کو, آپ کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, تو میری کمیونیکیشن آگے نہیں بڑھے گی. سیم اے آئی کے, اے آئی سے ہم نے بات کیسے کرنی ہے, اے آئی کس طرح سے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے, ہم نے اے آئی کو ٹرین کیسے کرنا ہے. بیکاز اے آئی کے پیچھے جو الگوریدمس ہیں وہ آپ کے اکارڈنگلی ٹرین ہو جاتے ہیں اور پھر ویسے ہی نیکسٹ ٹائم آنسر دیتے ہیں آپ کو. تو آپ نے کیا حاصل کرنا ہے اے آئی سے, اس کو پہلے کلیئر کریں, کمانڈ کی انجینئرنگ کو سیکھیں. یہ پہلی بیسک سکل ہے, اگر یہ کوئی کر لیتا ہے تو آئی تھنک کہ وہ اے آئی سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد پھر آپ کے اپنے اس پر ہے کہ آپ نے جو اس کو فیڈ کیا ہے وہی آپ کو پھر ملنے والا ہے, بیکاز آپ کی ہسٹری اس کے پاس سیف ہو رہی ہے نا, اسی کے اکارڈنگلی وہ آپ کو دے گا. لیٹس سپوز کہ آپ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اس سے انفارمیشن لے رہے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو اس میں وہ انٹرٹینمنٹ کا ٹچ لازمی ڈالے گا, بیکاز وہ پروگرام ہوتا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ یوزر مجھ سے اس طرح کا ڈیٹا شیئر کرتا ہے, پھر اسی طرح کا ڈیٹا وہ آپ کو دینا شروع کر دے گا. بالکل آپ نے صحیح بات کیا. ہم اس کے پروف ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے, وہ ہمیں وہ دوسرے دن بھی وہی چیز بتا رہا ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر بار ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے مہتاب صاحب, بہت سے لوگ بہت زیادہ جب سے اے آئی آیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی نوکریاں جو ہیں وہ رسک پر ہیں, تو کیا ایسے ہی ہے کہ اے آئی جو ہے آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے بجائے بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر رہا ہے؟ دیکھیں, صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے. اے آئی کا آغاز تو 1950 سے ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب ٹیکسٹ میسیجز کرتے تھے تو وہاں پہ بھی سجیشنز آتی تھیں. جی. اب وہ سجیشن کے پیچھے اے آئی کے الگوریدم چل رہے تھے. اب وہ ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہیں. سو آپ کی, اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر کے یا اس سے جنگ کرنا شروع کر دیں گے یا اس کی مخالفت کریں گے, تو آپ اپنا نقصان کریں گے. اے آئی از اے ٹول, اٹس سیم لائک جیسے آپ کے یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. سو جتنے زیادہ ٹولز آپ کی زندگی میں آتے ہیں, بیسیکلی وہ آپ کی لائف کو فاسٹ کرتے ہیں. جو کام آپ ایک دن میں کرتے تھے وہ ایک گھنٹے میں ہو جائے گا. بس آپ کو اسے یوز کرنے کا ہنر آنا چاہیے. ہنر آنا چاہیے. بہت اچھی آپ نے بات کی. مجھے بتائیے حمید صاحب, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر انسان نے کوئی مہارت حاصل کرنی ہے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے, کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں آپ کو اپنے لیے خود کام کرنا ہے, تو کون سی ایسی عادتیں ہیں جسے ضرور اپنائیں, کیونکہ آپ کی ابھی یہ بک ہے جستجو کامیابی حاصل کرنے کا راز, تو اس میں کوئی ایسے سیکرٹ جو آپ ہمیں بتا کے جائیں, آپ بک پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے. دیکھیں کہ میں نے ایک اس میں ٹاپک لکھا ہے, خوابوں کی دکان. ہم لوگ خواب نہیں دیکھتے. ہر ایک کے پاس ہیں. اچھا, وہ جو خواب ہیں وہ ہم کلیئر نہیں ہوتے ہمارے پاس. دیکھیں کلیئرٹی, مائنڈ جو ہے نا, مائنڈ آپ کا مائنڈ بہت تیزی سے کام کرتا ہے. تو آپ جیسے خواب سیٹ کریں گے اپنے مائنڈ میں, ویسی چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوں گے. تو خوابوں کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ہم لوگ کلیئر نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں, یہ بھی حاصل کر لیں, یہ بھی حاصل کر لیں. تو ہمیں اپنے خوابوں کے اوپر فوکس لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں آپ کا فوکس جاتا ہے وہاں پہ آپ کی ساری انرجی شفٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو ساری بات ہے فوکس کی. تو آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ون بائی ون اس کو تھوڑا سا مینج کریں, کیپچر کریں, اور پھر کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر اس پہ یقین بھی کریں کہ یہ مجھے ملے گا. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. شک اور یقین کبھی بھی دماغ میں گٹھے نہیں آ سکتے. یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک روم میں لائٹ ہے, وہاں پہ اندھیرا نہیں ہوگا, یقین کیسے ہوگا. تو شک کو نکالنا ہے. بہت سے لوگ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے شک کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. سو جب آپ شک کر رہے ہیں خدا کی قدرت پہ, دیکھیں کہ خدا کا جو یہ باغ ہے قدرت کا بہت بڑا ہے, وسیع ہے, اس میں کمی کا تصور نہیں ہے. کمی کا تصور ہمارے دماغ کی تخلیق ہے, اور وہ کمی ہمارے دماغ میں شک کی جو ہے بیج بونا شروع مہتاب صاحب, جب آپ بات کریں نا اس طرح کی کہ بھئی آپ کو پہلے جو ہے شک ختم کر کے یقین پہ, کیونکہ یقین ہوگا جب ہی آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہماری یوتھ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ یہ بھی اسکل سیکھ لو, یہ بھی کر لو, ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ مہارتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ درست حکمت عملی ہے یا ایک وقت میں صرف مکمل طور پہ ایک طرف توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں, اس سے سائیکالوجی میں کہتے ہیں شائنی آبجیکٹ سنڈروم. یہ ایک بیماری ہے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کسی بھی اسکل میں مہارت نہیں حاصل کر سکتے. دنیا کے جتنے بھی گرینڈ ماسٹر ہیں کسی بھی فیلڈ کے, انہوں نے کسی ایک اسکل کو ٹائم دیا, انہوں نے کسی ایک اسکل پہ فوکس کیا ہے. بیکاز آج کی ہماری یوتھ جو ہے وہ مائکرو ویو تھنکنگ میں ہے, اسکرولنگ کی عادت ہے. سو جو آبجیکٹ, جو ان کو پروجیکٹ بہت شائنی نظر آتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں.
اور کچھ ٹائم کے بعد ان کی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ پھر کسی نئے پروجیکٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. یعنی بہتر ہے ایک پہ فوکس کریں پہلے. exactly, ٹھیک ہے مہتاب صاحب، ہم ذرا بات کر لیتے ہیں یوتھ سے ہٹ کے. ہم 35-40 پلس جو لوگ ہیں وہ آج کل کے دور میں جو نئی سکلز آ رہی ہیں، اے آئی سے متعارف ہو رہے ہیں سبھی لوگ، تو وہ کون سی ایسی مہارتیں ہیں جسے سیکھیں؟ کیا ان کو ضرورت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے بہتر سے بہتر بنائیں؟ تھوڑا گائیڈ کر دیجیے ان کو. جی بالکل، دیکھیں کہ کوئی بھی اسکل ہے اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے. علم آپ نے حاصل اس کو تو سمجھ جانا چاہیے. ایگزیکٹلی، اور ایج سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ 40 پلس ہیں تو آپ دیکھیں کہ اب آپ ایج کے کس حصے میں آپ فائنینشلی کیسے ہیں. اگر فائنینشلی آپ ویک ہیں تو آپ کو ایسی اسکل سیکھنی چاہیے جن سے انکم جنریٹ ہو. تو اس کی آپ ایک پلاننگ کریں اور اس کے اکارڈنگ سیکھنا شروع کریں، اس کو وقت دیں اور ایسا کام کریں جس میں آپ گھر بیٹھے آن لائن بہت کچھ کما سکتے ہیں، بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرنا ہے. لوگ ڈائریکٹلی شارٹ کٹ میں انکم پہ فوکس کرتے ہیں لیکن جو اس کی روٹین ہے وہ بلڈ نہیں کرتے. ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی ابھی خامی ہے، جو میں کوچنگ میں بھی دیکھتا ہوں، لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، کہ لوگ روٹین کے اوپر کام نہیں کرتے. لوگ ڈائریکٹلی ریوارڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بس آپ سے لاسٹ میں جانا چاہوں گی کہ آج کل سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے، ہر کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ صحیح ہے، وہ ہر ایک کے اپنے سجیشنز ہیں چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. تو کس طرح پہچانے کہ کون صحیح سجیسٹ کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو فلٹر کرنا ہے، بیکاز آپ جیسی ویڈیوز جیسی ریلز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ویسی کانٹینٹ دکھاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو پہلے فلٹر کریں، اپنے آپ کو کلیئر کریں آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. لائک میں 1 ویک کے بعد فلٹر کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان ریلیٹڈ اسٹف آنا شروع ہو گیا تو میں اس کو نوٹ انٹرسٹڈ کے ٹیب کو کلک کرتا ہوں. پوچھتا ہے آپ سے. یس ایگزیکٹلی، اور اس میں آپشن بھی آتی ہے. ایک تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو ٹرین کریں اپنے گولز کے اکارڈنگ، جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کہ میں ٹریننگ کی فیلڈ میں ہوں، رائٹنگ کی فیلڈ میں ہوں، تو مجھے ایسے ہی اسٹف چاہیے. اگر کوئی اس سے ارریلیونٹ اسٹف آئے گا تو نوٹ انٹرسٹڈ میں نے لازمی کلک کرنا ہے. تو نمبر 1 کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو ٹرین کریں. ادروائز سوشل میڈیا کا الگوریدم آپ کو اپنی مرضی سے چلائے گا. اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو خود کنٹرول میں لے کے آئیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکیں. ادروائز وہ گاڑی کسی اور کے کنٹرول میں ہوگی اور وہ کبھی کوئی ایک شائنی آبجیکٹ آپ کو دکھائے گا، کبھی کوئی ایک دکھائے گا، آپ کہیں بھی پہنچ پائیں گے. اپنا راستہ خود ہی متعین کریں. بہت شکریہ مہتاب صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. خاص طور سے آپ نے جب یہ بات کی نا کہ اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں رکھیں، تو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ کس طرح آپ نے اپنی جو ہے زندگی کو گزارنا ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تو رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.